آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ لو فیسٹیول 1000 سے 1100 یا 1200 سال تک یہ تعزیتی دن کے طور پر منایا جاتا تھا۔ روم میں ایک فیسٹیول تھا جسے فرٹیلیٹی فیسٹیول کے نام سے ہر سال ویلنٹائن کے دن گوگل سرچ کے مطابق لفظ ویلنٹائن کو سرچ کرنے اور اس کو دیکھنے میں 100% اضافہ ہوتا ہے۔ چاکلیٹ اور روزز خرید و فروخت کے کاروبار میں 110% تک کا اضافہ ہوتا ہے۔ ہوٹل کی معلومات لینے اور ہوٹل بکنگ کے حوالے سے سرچ کرنے اور اس کی بزنس میں 150 سے 160% تک کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو کیا مغرب اور کیا مشرق دنیا بھر سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس فیسٹیول میں حصہ لیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان کی بات پھول یا لو لیٹر تک محدود رہتی ہے، بلکہ یہ بات بڑھتے بڑھتے ڈیٹس تک اور ڈیٹس سے آگے ہوٹل کی بکنگ تک چلی جاتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ لو فیسٹیول 1000 سے 1100 یا 1200 سال تک یہ تعزیتی دن کے طور پر منایا جاتا تھا اور بعد میں یہ اسپریڈ آف لو کے نام سے منایا گیا۔ اس کی ہسٹری کیا ہے اور کہاں سے یہ دن کا آغاز ہوتا ہے، اس کے حوالے سے آج تھوڑی سی مختصر سی ویڈیو جو ہے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس کے حوالے سے دو مختلف رائے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق روم میں ایک فیسٹیول تھا جسے فرٹیلیٹی فیسٹیول کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اور اسی فیسٹیول میں طریقہ ان کا یہ تھا کہ جیسے ہی سردیاں ختم ہو اور بہار کے اثرات شروع ہو تو اس بیچ وہ یہ فیسٹیول رکھتے تھے۔ 15 یا 14 فیبروری کو یہ فیسٹیول وہ لوگ مناتے تھے، اور اسی فیسٹیول میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ کپلز کو سیٹ کیا جاتا تھا، اور دوسرا جو اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ جو آلریڈی کپلز ہے ان کو ایک روایت کے مطابق چمڑی جو ہے جانوروں کی ان سے مارا جاتا تھا تاکہ ان کی فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے۔ اور دوسرا کام جو وہ کرتے تھے، ایک بہت بڑے ایک جگہ پر سارے لوگ جمع ہوتے تھے، لڑکیوں کے نام جو ہے وہ لکھ دیتے تھے، اور اس کا لڑکے وہاں سے اپنا ایک ایک پورا نکال لیتے تھے، پھر اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے تو وہاں سے کپل بن جاتے تھے، رشتہ ان کا بن جاتا تھا۔ اسی فیسٹیول کو وہ لوگ لوپریکیلیا کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ فیسٹیول 14 اور 15 فیبروری اس میں منایا جاتا ہے۔ اب دوسری روایت اس سے بھی ملتی جلتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس بیچ مطلب 270 میں ایک عیسائی پادری جس کا نام ہے سینٹ ویلنٹائن، اور وہ سینٹ ویلنٹائن جو ہے وہ تبلیغ کے سلسلے میں روم میں تھا اور روم میں عیسائیت کی تبلیغ کر رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ روم کا جو بادشاہ تھا کلاؤڈیس II کے نام سے، وہ ان کو منع کر رہا تھا کہ اپنی مذہب کی تعلیم آپ نہیں کر سکتے روم کے قانون کے مطابق۔ پھر یہاں پر مزید دو اوپینینز ہیں لوگوں کے۔ ایک اوپینین یہ ہے کہ سینٹ ویلنٹائن وہ روم کے آرمی جس پر پابندی لگائی گئی تھی روم کے آرمی نوجوانوں کے اوپر کہ وہ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ نکاح کریں گے تو پھر ان کی جو جنگی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، ان کا رجحان بڑھ جائے گا، تو وہ نکاح پر ان کی پابندی تھی۔ یہ جو چرچ تھے ایک روایت کے مطابق یہ ان کے شادی کا بندوبست کرتے تھے، اور دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ ان کو شادی کی وجہ سے نہیں بلکہ عیسائیت کی تبلیغ کی وجہ سے جیل جانا پڑا۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، سینٹ لوئس جو ہے ان کو جیل جانا پڑا۔ اب روایت یہ ہے کہ سینٹ لوئس وہاں پر جیلر کے بیٹی جس کا نام جولیا تھا اس کا عاشق بن گیا اور ان کو چاہنے لگا۔ اب جیلر کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے بڑی اجلت کے ساتھ مطلب جلدی کے ساتھ ان کی پھانسی کے کاغذات تیار کیے اور ان کے پھانسی سنائی گئی۔ تو 14 فروری کو جب ان کو پھانسی ان کو دی جا رہی تھی تو اس دن انہوں نے
ایک لیٹر لکھا اپنی جو انہیں پسند تھی وہ لڑکی جو لیا ان کو ایک لیٹر لکھا اور اس لیٹر کے اینڈ میں لکھا تھا کہ لو لیٹر تھا اس کے اینڈ میں لکھا تھا یورس ویلنٹائن. تو روایات کے مطابق وہیں سے 14 فروری جو ہے وہ ویلنٹائن کے نام سے موسوم ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ اس دن تو ویلنٹائن کو موت کی سزا سنائی گئی تھی یا اسی رسم لوپرکیلیا جو پہلے ہم نے بات کی یا جیلر کی بیٹی کی وجہ سے اور یا عیسائیت کی پرچار کی وجہ سے. اب جب روم میں عیسائیت پروان چڑھی اور 100-200 سال تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کی حکومت رہی تو 496 میں پوپ گلوریس نام کے ایک بادشاہ نے یہ دن 14 فروری کو منانا شروع کیا تعزیت کی وجہ سے, کیونکہ اس دن ان کے ایک مشہور جو ہے سینٹ ان کو پھانسی دی گئی تھی, اس وجہ سے انہوں نے یہ دن منانا شروع کیا. اب 400 اور 496 سے لے کر 14ویں اور 15ویں صدی تک یہ دن تعزیت کے نام سے اور غم رازی کے نام سے منایا گیا. اب 15ویں صدی میں جوفری نے سب سے پہلے پوئم لکھی ویلنٹائن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. اس کے بعد شیکسپیئر نے بھی اپنے نظموں میں حوالے سے ذکر بھی کیا, اس دن کے حوالے سے خصوصی نظمیں اور غزلیں بھی انہوں نے لکھی ہے. حتیٰ کہ نرسری کے رائمز میں روزز آر ریڈ اور اس طرح کے پوئمز لکھے گئے بعد میں, وہ بھی اسی دن کے نام سے موسوم ہو گئے. پھر اگلے صدی میں مطلب 16ویں صدی میں یہ ایک دھیرے دھیرے ایک کسٹم بننے لگا, ایک رواج بننے لگا. تو ہر 14 فروری کو لوگ محبت کے طور پر اپنے محبوب کو پھول بیچتے تھے. پھر دھیرے دھیرے کارڈز کا سلسلہ آیا اور لوگ اس کو کارڈز بیچنے لگے. پھر امریکہ اور لندن کے کاروباری لوگوں نے اس فیسٹیول کو جتنا بڑھایا شاید ہی کسی اور نے بڑھایا ہوگا, کیونکہ ان کے کارڈز بکتے تھے اور ان کے جو مختلف کاروبار تھے وہ اس میں اضافہ ہوتا تھا. تو انہوں نے اس کو مزید پروان چڑھایا, اس کے ایڈز چلائے, اس کے ہر جگہ پر تشہیر کی. تو دھیرے دھیرے یہ دن پوری دنیا میں منانے لگا. تو 16ویں صدی سے لے کر آج تک 400-500 سال تک تو یہ دن ویلنٹائن ڈے مطلب ڈے آف رومانس یا ڈے آف لو برڈز کے نام سے منایا جاتا ہے. اس سے پہلے یہ دن تعزیت کے طور پر منایا جاتا تھا. 270 سے لے کر 1496 تک مطلب 1100 یا 1200 سال تک یہ دن تعزیت کے طور پر منایا جاتا رہا. اب جو بھی ہے ویلنٹائن ڈے کو اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ ڈے آف رومانس ہے تو آپ کیا اجازت دے سکیں گے اپنے معاشرے کے بہنوں اور بیٹیوں کو کہ وہ اس رسم میں حصہ ڈالیں؟ آپ محبت کے لیے صرف ایک دن رکھتے ہیں یا سال ہر سال محبت کے لیے رکھنا چاہیے؟